السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اسلام میں بہت ساری باتیں ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، ایمانیات ہیں، معاملات ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دوزخ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے اور آپ نے کہا، ان شرائع الاسلام کثرت علی، اسلام کی قوانین، اسلام کے نظام، اسلام کی باتیں بہت زیادہ ہیں. فاخبرنی بامر جامع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی چیز کے بارے میں بتائیے جو کہ شامل ہو، ساری چیزوں کو شامل کر لے، اور ایک مختصر سی بات جس کو میں ہمیشہ تھام کے رہوں. وہ کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد اس پر جم جاؤ. پھر صراط مستقیم پر جم جاؤ. ایمان، سب سے پہلے ایمان. قل آمنت باللہ، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا. اسلام میں جتنی باتیں ہیں میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ہمیں غور کرنے کی بات ہے. اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، کیونکہ جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے. آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے جنت ان پر حرام ہے، دوزخ کے مستحق ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ جنت ان پر حرام ہے. کیوں؟ اسلام میں کیا اہم چیز ہے؟ سب سے اہم چیز وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے اہم چیز ہے اسلام میں، سب سے بنیادی بات جس کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر کسی کی زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات قبول نہیں ہو سکتے، وہ ہے ایمان. اسلام کے 3 مراتب ہیں، 3 اسٹیجز. حدیث جبریل جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبریل امین ایک عام انسان کے طور پر آتے ہیں، سفید کپڑا پہن کر آتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے جن کو ہم پہچانتے نہیں، اور بہت ہی سفید کپڑا پہنے ہوئے، خوبصورت، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر آپ کے بالکل قریب بیٹھ گئے، اپنے دونوں زانوں پر
اپنے دونوں ہاتھ کو رکھ کر جس طریقے سے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اس طریقے سے وہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 سوالات کیے. یہ 3 سوالات دین کے اسٹیجز ہیں, دین کے مراتب ہیں. سب سے پہلا سوال, اسلام کیا ہے؟ مل اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے ارکان بتائے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اگر مکہ تک پہنچنے کی طاقت ہے تو حج کرو. سوال کرنے کے بعد جواب سن کر سائل کہتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا. یہ اسلام کے جو ارکان, یہ 5 ارکان, پلرز آف اسلام, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ یہ تفصیلات نہیں جانتے ہیں. اسلام کے یہ پلرز, اسلام کے یہ ارکان ہیں, 5 ارکان. اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا, ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, رسولوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, تقدیر پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ. ایمان کے 6 ارکان آپ نے بتائے. اسلام کا دوسرا اسٹیج یہ ایمان ہے. اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے. لوگوں کی نظر میں وہ مسلمان ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی بن سلول, منافقوں کا سردار اور منافقوں کی وہ پوری جماعت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی اور کبھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری معاملات میں مسلمانوں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا, لیکن دوزخ میں سب سے نیچے مقام میں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین دوزخ کے نچلے مرتبے میں ہوں گے. تو ایمان یہ دل کی بات ہے اور ساری اسلام کی بنیاد, پوری عمارت اسی ایمان پر کھڑے ہوتی ہے. ایمان کے بغیر اسلام کا کوئی عمل مقبول نہیں, مردود ہے. جبریل امین سن کر کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا. تیسرا سوال انہوں نے کیا, مل احسان, اسلام کا تیسرا اسٹیج کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ کہ ایمان, ایک انسان, ایک مومن پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے مراقبے میں, مراقبے کا مطلب صوفیوں کا مراقبہ نہیں بلکہ یہ تصور, یہ ایمان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری ساری باتوں کو سن رہا ہے, میرا ہر عمل اس کی نگاہوں کے سامنے, اس کی نظروں کے سامنے. یہ مقام جو ہے مقام احسان. احسان کا مطلب انگریزی میں پرفیکٹنس, کہ انسان اس ایمان کے ساتھ اس مقام کو پہنچے, احسان کے مقام کو, کہ جہاں پر ایمان کا سب سے اعلی مقام ہے, اور وہاں جانے کے بعد وہ یقین کا مقام پیدا ہوتا ہے کہ ایمان میں وہ یقین. ہم لوگ سب ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہمارے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں کتنا بڑا فرق ہے. ایمان ہمارا جو ہے وہ علم کی حد تک ہے,
اکنالج کی حد تک ہے یا زیادہ سے زیادہ ایکسپٹنس قبول کی حد تک ہے، لیکن وہ ایمان، وہ یقین کہ جس کے سامنے سارے فتنے پہاڑ کے جیسے فتنے ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ تصور اور وہ یقین ہے کامل کہ جنت اور دوزخ گویا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو اور جنت کی طرف بھاگنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور دوزخ سے ہم نجات پانے کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ یقین جب ہوتا ہے اور اس کے مطابق یقین کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے تو انسان احسان کے مقام کو پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں اسلام کے 3 اسٹیجز کا ذکر کیا گیا۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ میرے بزرگوں، اس میں جو 3 مراتب ہیں، 3 اسٹیجز ہیں، سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن جدعان جاہلیت کے زمانے میں ایک بہت بڑے سخی انسان تھے، غریبوں کا خیال کرتے، مسکینوں کا خیال کرتے، مہمانوں کا خیال کرتے، بے کسوں کا، بیواؤں کا خیال کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول، عبداللہ ابن جدعان فلاں فلاں کام کرتے تھے، کیا ان کا یہ ویلفیئر کام، ان کا یہ خیراتی کام، ان کا یہ انسانی کام ان کو جنت تک لے جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انہ لم یقل یوما قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ انہوں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما، یعنی اللہ پر اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ میرے بزرگوں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بھی کوشش کرو بالکل پرفیکٹنس تک پہنچ نہیں سکتے۔ کوئی بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ انبیاء کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو وہ مقام دیتا ہے تاکہ امت کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہیں، لیکن سارے دوسرے انبیاء کے علاوہ کوئی اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایمان اور عمل میں بالکل پرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹنس کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کوئی انسان بالکل سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا، لیکن تم فسددوا وقاربوا، تم لوگ کوشش کرو، سدھارو، قریب تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ واستعینوا بالغدوۃ والروحہ، فجر کی نماز اور عصر کی نماز سے، وشیء من الدلجہ، اور رات کی جو نماز ہے قیام اللیل، اس سے تم اللہ تعالی سے مدد مانگو۔ تو میرے بزرگوں، یہاں یہ بات ہے کہ کسی آدمی کی بڑی لمبی چوڑی تقریر اور اس کی باتوں کو دیکھ کر انسان کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان کے موضوع پر وہ کہاں تک صحیح ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے جن لوگوں کے پاس یہ معیار نہیں ہوتا ہے، جو معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحابہ نے بتایا، جو قرآن کریم میں ہے، لوگوں کے پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ صحیح عالم کون ہے اور غلط عالم کون ہے فرق کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دھوکے میں ان کی چاشنی کی وجہ سے، زبان کی چاشنی، مٹھاس یا کوئی دوسری چیز ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے ایمان، جس کو ایک دوسرے لفظ میں عقیدہ کہتے ہیں، جو کہ اسلام کی بنیاد کی اسلامی عمارت کی سب سے بنیادی چیز ہے، اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ان کو تیار کرنے میں
13 سال لگے اور اسلام کی پوری عمارت کھڑی کرنے میں صرف 10 سال لگے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قرآن کریم میں جو آیتیں نازل فرمائیں وہ ایمان کی آیتیں نازل فرمائیں. جنت اور دوزخ کی آیتیں مکی صورتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے. مکی صورتوں میں آپ کو احکام نہیں ملیں گے, حلال اور حرام تفصیل سے نہیں ملیں گے. آپ کو وضو کا طریقہ, تیمم آپ کو مکی صورتوں میں آپ کو نہیں ملے گا. شادی بیاہ کے مسائل, طلاق کے مسائل آپ کو مکی صورتوں میں نہیں ملیں گے. مکی صورتوں کا مضمون توحید, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, قیامت کا دن, اخلاق, کیریکٹر, انبیاء کی دعوت اور انبیاء کو ان کی قوموں نے کیا جواب دیا, ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا, ساری مکی صورتوں کا موضوع یہی ہے. اور جب ایک ایسی جماعت ان بنیادی اصولوں پر ایمان رکھنے والی اور پختہ عقیدہ رکھنے والی جب تیار ہو گئی, تب جا کر مدینے میں ہجرت کے بعد وہاں پر پوری شریعت آئی, زکوٰۃ فرض ہوئی, رمضان کے روزے فرض ہوئے, جہاد کی فرضیت کا ذکر آیا. جی ساری تفصیلات. تو اسی لیے یہ بنیادی بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ عقیدے کی درستگی. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عقیدے کی درستگی کے بغیر, صحیح ایمان کے بغیر, صحیح توحید کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ رہا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ جنت میں چلا گیا, جنت میں داخل ہو گیا. اور دوزخ سے دوزخیوں کو جو نکالا جائے گا, جنتوں میں داخل ہونے کے بعد, دوزخی دوزخ میں داخل ہونے کے بعد جو جن لوگوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا, کن لوگوں کو نکالا جائے گا؟ جن میں ایمان ہے. اللہ کہے گا جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو نکالو. پھر کہے گا جن کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو نکالو. پھر کہے گا جن کے اندر ایمان ہے, کبھی اس نے عمل نہیں کیا لیکن ایمان ہے. ایمان, عقیدے کی درستگی, اپنے دل میں یہ یقین ہو کہ اس کائنات کا چلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور صرف اللہ ہی کی پرستش ہونی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ہم قبول کرتے ہیں, ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. یہ تو کم از کم ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اسی لیے سلف صالحین نے کہا, امام اعمش رحمت اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں اور دوسرے علماء گزرے ہیں, انہوں نے کہا لا ادری ای النعمتین علی اعظم ان ہدانی اللہ للاسلام ام جنبنی من هذه الاهواء. اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مجھ پر کون سی ہے مجھے نہیں معلوم ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی, یہ نعمت مجھ پر بڑی ہے, یہ نہیں معلوم ہے. یا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کے بعد ان سارے غلط خیالات, منحرف عقیدے, باطل عقیدے, گمراہ عقیدے, ان ساری چیزوں سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائی, صحیح منہج کی توفیق عطا فرمائی. یہ نعمت بڑی ہے, مجھے نہیں معلوم ہے. تو میرے بزرگوں,
اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں گے اسلام کے سارے نصوص کا مطالعہ کرتے جائیے، ایمان اور توحید اور عقیدے کی کتنی بڑی اہمیت. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اس کی دعوت سب سے پہلے کس سے شروع کی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی نے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. سارے انبیاء کی دعوت کا مرکز یہی ہے، توحید. اسی لیے جو جماعتیں، جو تحریکیں توحید سے الگ ہو کر دعوت کا جو کام کرتی ہیں، چاہے وہ کتنا بھی کام کریں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہے، کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہے. سب سے پہلے دل سے شرک اور کفر کے عقیدے کو نکالنے کی ضرورت ہے. قرآن میں دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر ہے، سورہ نمبر 7 میں. ہر نبی نے سب سے پہلی دعوت جو دی، اے میری قوم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں، ما لکم من الہ غیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں یہی ایک لفظ کہتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں گے انسان موت کے وقت کیسی وصیت کرتا ہے، اس کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کی وصیت کرتا ہے. انبیاء علیہم السلام نے اسی کی وصیت کی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا، یعقوب علیہ السلام سے ان کے بچوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ہم تمہارے خدا، تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا، ایک ہی خدا، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے لیے سرنڈر ہیں، اسی کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بتوں کو توڑنے والے دعا کرتے ہیں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، بتوں کی عبادت سے بچا لے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں جیل میں اپنے ساتھیوں کو، دعوت، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے جیل کے میرے دو ساتھیوں، ذرا بتاؤ کہ بہت سارے خدا، الگ الگ خدائیں، یہ زیادہ بہتر ہیں یا ایک واحد مضبوط طاقت والا خدا زیادہ بہتر ہے؟ دعوت کی ابتدا اور انتہا، ایک مومن کی زندگی کی ابتدا اور انتہا توحید پر اور لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے. بلکہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب دیکھا کہ ملکہ سبا اور اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے، آ کر شکایت کی سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ رانی اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں. قرآن کریم میں کسی کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آسمان پھٹنے کے قریب ہے، زمین شق ہونے کے قریب ہے. کس کے بارے میں کہا گیا؟ شرک کے بارے میں کہا گیا. کہا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. جبکہ رحمان جس کی رحمت سب کے لیے شامل ہے، اس کے لیے روا نہیں دیتا ہے، اس کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنا لے.
آپ دیکھیں گے میرے بزرگوں، جب یہ صحیح عقیدہ ہو، صحیح ایمان ہو، تو اللہ تعالی مبارک زندگی، خوشی کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو کہ عورت نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ شرط، ایمان کی شرط، صرف عمل صالح نہیں، ایمان کی شرط، جو بھی نیک عمل کرے بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم ضرور اس کو پاک زندگی عطا کریں گے، پاک زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم کو انہوں نے گڈمٹ نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے یہ آیت جب اتری تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ ہر کوئی ظلم کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام کی بات کو تم نے نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک مراد ہے۔ شرک کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہوتی ہیں اور توحید کی وجہ سے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین کی وسعت کے برابر بھی تم گناہوں کو لے کر میرے پاس آؤ، من غیر ان تشرک بی، شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں اتنی وسعت ہی مغفرت اور معافی کو لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ شرک نہ ہو۔ شرک کی وجہ سے پوری دنیا مشرک کی موت پر مرتی نہیں ہے، کافر کی موت پر روتی نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن وہی مومن کی موت پر پوری دنیا افسوس کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فرعون کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی فرعون اور اس کی فوج کی بربادی پر، جبکہ وہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی جلیل جی جن کی موت پر اللہ تعالی کا عرش ہلنے لگا۔ حدیث صحیح بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ اہتز عرش الرحمن، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگا۔ کیوں؟ اتنے بڑے ایمان والے، اتنے بڑے مضبوط عقیدے والے، اور اسلام نے شرک کی اس بھیانک جرم کی بنا پر شرک تک لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ختم کیا تاکہ لوگوں کے ایمان کو بچائے۔ آپ دیکھیں کہ غلو کرنے سے، نیک لوگوں میں، انبیاء میں غلو کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا، ویسے تم میری تعریف میں حد سے آگے مت بڑھاؤ۔ انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسول، تم یہ کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ آج جو لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، کیو ٹی وی میں آپ دیکھیں گے کئی مدرسوں میں قصیدہ بردہ کے نام سے قصیدہ پڑھا جاتا ہے، قصیدہ بوسیری، اور اس قصیدہ بردہ میں شرک۔ ترکی عمارت جو مسجد نبوی میں پرانی عمارت ہے، اگر کوئی غور سے دیکھے تو اس پرانے زمانے میں وہ ہرے رنگ کا پلر تھا، پلر کے اوپر آپ دیکھیں گے ان پلروں کے اوپر جو ہے قصیدہ بردہ کے اشعار لکھے گئے ہیں۔ ترکی لوگوں نے عقیدے کا خیال نہیں تھا، قبر پرست لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرتے تھے، سارا کام ہوتا تھا۔ آپ اوپر اٹھا کر دیکھیں گے تو ابھی بھی وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کہ تمہارے علم میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ اور وہ تقدیر لکھنے والے کا قلم بھی ہے، علم بھی ہے. تقدیر لکھنے والے قلم کا علم بھی تیرے علم میں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صاحب میں کیا فرق ہو گیا؟ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہو گیا؟ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، جبکہ سیرت کے سینکڑوں واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. جو باتیں اللہ نے بتائیں اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی. شرک سے اپنی امت کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع کیا. آپ نے کہا سنو، تمہارے سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، عبادت گاہ بنا لیتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، مسجدوں قبروں کو مسجدیں مت بناؤ. فانی انہاکم عن ذلک، میں اس سے روکتا ہوں. اسی لیے علماء نے کہا کہ قبر اور مسجد دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر پہلے قبر تھا تو اس جگہ مسجد نہیں بنا سکتے، اور اگر مسجد ہے تو کسی کی قبر کو لا کر نہیں رکھ سکتے. دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور اگر غلطی سے رکھا گیا تو علماء نے کہا کہ اس قبر کو وہاں سے نکال کر لے جا کر عام مسلمانوں کی قبروں میں جمع کریں. ثواب کی نیت سے کسی جگہ سفر کرنے سے منع کیا گیا. کیوں منع کیا گیا؟ اسی وجہ سے کہ شرک کا شائبہ ہے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، تجارت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، دنیا کی چیزیں معلوم کرنے کے لیے، تجربات کے لیے آپ جا سکتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے آپ یرواڑی درگاہ جا رہے ہیں، ناگور درگاہ جا رہے ہیں، خواجہ بند نواز گلبرگہ وہاں اجمیر کو جا رہے ہیں، جی گلبرگہ جا رہے ہیں، نہیں، جائز نہیں، حرام ہے. سوائے 3 مسجدوں کے ثواب کی نیت سے جا نہیں سکتے. مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں، اور بیت المقدس فلسطین میں. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے جائے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جا سکتا ہے اور ساتھ ہی جا کر زیارت کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جائز ہے. لیکن کوئی شخص سفر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہ حدیث جھوٹی حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، یا میرے ساتھ اس نے بے وفائی کی. یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. مسجد نبوی کی زیارت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، قبر کی زیارت کے ساتھ حج کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک آدمی دور سے جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مدینہ منورہ کو دیکھ لے، قبر کی بھی زیارت کر لے، کیونکہ مدینہ تو جا رہا ہے تو اس نیت سے جا سکتا ہے. لیکن صرف مسجد نبوی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے جانا علماء نے کہا کہ جائز نہیں. کیوں؟ شرک تک لے جانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. اس طریقے سے میرے بزرگوں بہت ساری باتیں ہیں. تصویر جو لینے سے منع کیا گیا، تصویر بنانے سے جو منع کیا گیا، وہ بھی اسی وجہ سے کہ شرک تک انسان کو لے جاتا ہے. تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام میں سب سے اہم اور بنیادی بات عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، توحید کی بات ہے. اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو توحید کی وصیت کیجیے، توحید کی وصیت کیجیے. جہاں کہیں بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ توحید پر خلل آ رہا ہے، فوراً تاکید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ نے بات چیزیں چھوڑ دی، آپ نے فتنے کے ڈر سے. آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اگر تمہاری قوم قریش نئے نئے اسلام میں داخل نہیں ہوتی تو میں کعبے کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر میں کعبے کو بنا دیتا، اس کا دروازہ ایک نیچے اور سامنے سے ایک پیچھے سے ایک کر دیتا تاکہ لوگ یہاں سے جا کر ادھر سے نکل جاتے اور دیکھتے کہ کعبے کے اندر کچھ نہیں ہے. لیکن آپ اس لیے چھوڑ دیے کہ نئے نئے اسلام میں یہ لوگ داخل ہوئے ہیں، یہ کہیں گے کہ محمد تو ہر چیز بدل رہے ہیں، اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا. جبکہ یہی نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے قریش کے لوگ غزوہ حنین میں جب جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے کہا
یہ دیکھ کر کہ ایک درخت کے پاس کفار مشرکین برکت کے لیے اپنی اسلحہ تلواریں لٹکائے ہوئے تھے، برکت کے لیے. ان لوگوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول کوئی ہمیں بھی درخت بتا دیجئے وہاں ہم برکت کے لیے اپنے تلوار لٹکائیں گے، اپنے اسلحہ لٹکائیں گے. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بالکل وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک بت بنا دو جیسا کہ ان کے بت ہیں، تاکہ ان بت کو دیکھ کر ہم اللہ کو یاد کریں. نعوذ باللہ. تو میرے بزرگوں یہ بہت ہی بنیادی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وہ ایمان اور وہ یقین عطا فرمائے، ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.